أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سارے شہر میں یہ بات پھیل چکی ہے. سبھی جانتے ہیں کہ جزار سیف نے زلیخا کی خواہش کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا اور خود کو آلودہ گناہ نہیں ہونے دیا. اس نے یہ تو بتایا تھا کہ اپنے ارباب اختیار کی نافرمانی کے سبب سزا ہوئی ہے، لیکن حکم کیا تھا یہ نہیں بتایا. اچھا، تو اس کے قید ہونے کی وجہ یہ تھی. آفرین ہے اس پاک باز جوان پر. پتہ نہیں کیوں روز بروز اس جوان سے میری انسیت بڑھتی ہی جا رہی ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بہت سے خوبرو حسینوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن انہوں نے سب کو نظر انداز کر دیا. خداؤں کی رحمت ہو تم پر یزار سیف. سپاس گزار ہوں. جو خدا خود عدم تحفظ کا شکار ہوں وہ کیا کسی کی حفاظت کریں گے.
माबद के तमाम काहिन आमून के नाम पर जो चाहें मनमानियां करते फिरें और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। क्या खुदा है आमून को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? कौन नहीं जानता काहिना ने माबद सिर्फ हवस मिटाने के लिए दूसरों की बहु बेटियों को जबरदस्ती उठाकर माबद ले जाते हैं, वरना खुदाए आमून को भला बीवियों की क्या जरूरत। चलें छोड़ें, आप किस जुर्म में कैद हैं? अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मैंने आमून के हरम सरा में दाखिल होकर चंद काहिनों को मारा पीटा, जिस पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और यहां ले आए। अब मुझसे यहां पड़ा हुआ हूं और मेरे बीवी बच्चों की कोई खैर खबर नहीं। आप परेशान मत हों, मैं अपने दोस्त नेमी साहब को उनकी तलाश में भेजूंगा ताकि वो उनकी हद्दुल मकदूर मदद करे। जिंदगी के सर्द और गर्म हालात और उनकी सख्तियों को रेतने का आला समझें और उससे अपने वजूद को सैकल करके जिला बख्शें। मबादा ये सऊबतें आपकी रूह को सियाह और मुकद्दर कर दें। मबादा ये सख्तियां दुनिया को आपकी निगाहों में एक तंग और तारीक बंद गली में तब्दील कर दें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज़िंदान में नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी इज़्तिराब और ज़हनी परेशानियों ने इस दुनिया को उनकी नजरों में इस ज़िंदान से बदतर कर दिया है। ज़िंदान से निजात पाने की ख्वाहिश शीरीं है और अदम निजात तल्ख। बैरूनी दुनिया की ख्वाहिशात भी इसी तरह हैं। जितना जितना ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगी, जैसे साया। लेकिन अगर उन ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेंगे तो वो खुद आपके पीछे आएंगी। मोम से बने पेकर के साथ ज़ेरे आफ्ताब मत जाएं कि वो पिघल जाएगा और आप उसे गंवा बैठेंगे। इस खाकी और फानी जिस्म के साथ लामतनाही आरज़ुओं की तकमील में बहुत दूर मत निकल जाएं कि ये उम्र खत्म हो जाएगी, जिस्म फना हो जाएगा, लेकिन ये लामतनाही ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होंगी। हर बहार को ज़र्द ख़िज़ां का सामना है। हर तख्त नशीं को बिलाखिर एक रोज तख्ता नशीन होना पड़ेगा। बस क्या बेहतर न होगा कि इस तंग तारीख जिंदान को ही नूर और रोशनी से भरा हुआ देखें। किस खुशी में, किस आस उम्मीद पर हमें इतना खुश और खुर्रम होना चाहिए? हाँ? बेहतरीन महबूब का इंतखाब करें। जिसके साथ उसका महबूब हो वो हर फिक्र और गम से बेनियाज हो जाता है। तुम दीवाने हो। ये कैद खाना और हम सब चलती फिरती लाशें, सिर्फ दफन होना बाकी है। इस शहर खामोशा के बासियों को तुम महबूब और पहलुए महबूब की खुशखबरी सुना रहे हो। याद रखिए दोस्तों, हर शख्स का महबूब वो है जिसकी वो परस्तिश करता है। वो लोग जो बेजान महबूब की परस्तिश करते हैं उनके नसीब में सिवाय नाला और फरियाद और कुछ नहीं होता। और वो जो जिंदा महबूब की परस्तिश करते हैं उनके लिए गोशाए ज़िंदान हो या बाग व बयाबान कोई फर्क नहीं पड़ता। युजार सीफ, जिस महबूब की वजह से तुम्हारा ये इत्मीनान और सुरूर है, ऐसा कोई खुदा नहीं है। वही हाजिर और नाजिर जिंदा महबूब जो हमेशा मेरे साथ साथ है और हर हाल में मेरा मुहाफिज और मददगार है। युजार सीफ इन लकड़ी और पत्थर के बेजान महबूबों की परस्तिश नहीं करता। बोलो, क्या हुआ? कुछ पता चला?
ऐसा लग रहा है जैसे उसे जमीन निकल गई हो। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। अगर किबूनी गिरफ्तार हो गया तो हमारा काम तमाम समझो। अबू पुलिस और बीना रूस क्या कम थे जो काहिन किबूनी का भी इजाफा हो गया। अगर इनमें से किसी एक ने भी जबान खोल दी तो आमून हो तब या तो हम सबको बर्बाद कर देंगे या मावत के इख्तियारात के दायरे को महदूद कर देंगे। अब ये इतना भी आसान नहीं है। वो जानते हैं कि जनाब आकमहू और काहनान माबद से टक्कर लेना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माबद के पैरोकार खामोशी से नहीं बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि अपोपीस और किबोनी या तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं या अगर हुए हैं तो अब तक कुछ बताया नहीं है। अगर बता दिया होता तो आमून होतब और पुतीफार यकीनन कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई जरूर करते। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। तुम अपनी तलाश जारी रखो। अगर मिल जाए तो वक्त जाया किए बगैर फौरन खबर करो। आप लोग भी आमून के सिपाहियों को तैयार रखें ताकि मुमकिन हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई हो सके। बंद है खुदा, क्या हुआ? ये ऊंट क्यों भागे जा रहा है? पता नहीं, हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर हाथ ही नहीं आ रहा। काफिले से भाग खड़ा हुआ और सीधा इस तरफ आ निकला। मुझे तो थका ही डाला। आप कनानी हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आपके लिबास से बिल्कुल कनानियों के जैसा है। मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जानते नहीं ये इलाका ममनुआ है? मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ऊंट इससे अंत आ गया था, सो मजबूरन मुझे इसके पीछे आना पड़ा। जल्द इस हुदूद से निकल जाओ। वो मेरे आबाई वतन का है। अगर इजाजत दें तो थोड़ी देर इससे अहवाल पुरसी कर लूं।
ٹھیک ہے، لیکن ذرا جلدی کرنا۔ آپ نے بتایا کہ کنانی ہیں؟ ہاں، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ذرا لمبی کہانی ہے۔ کیا آپ کنان کی برگزیدہ مقدس شخصیت کو جانتے ہیں؟ ہاں، یعقوب نبی، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ سنا ہے کہ ان کی 12 پرثمر شاخیں ہیں۔ تھیں، لیکن ان کی ایک شاخ کاٹ دی گئی۔ یعقوب نبی کے حالات کی کچھ خبر ہے آپ کو؟ سنا ہے غم ہجرہ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ایک بیت الحسن بنا کر کوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اور اس شاخ بریدہ کے غم بے حال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ کنان میں غم رسیدہ ضعیف کے پاس اگر جائیں تو کہیے گا کہ ایک دلگیر و مہجور جوان قیدی نے ان کے لیے پیغام دیا ہے۔ کہنا اس قیدی نے کہا ہے، جب بھی درد ہجرہ اور سوز فراق سے آپ کا دل بھر آئے اور آپ اپنے محبوب کی بارگاہ میں دست دعا دراز کریں تو آپ سے بچھڑے غریب الدیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ تم کون ہو؟ تم نے اپنا نام و نشان تو بتایا نہیں۔ مجھے معاف کرنا، مجھے بتانے کی اجازت نہیں۔ لو، یہ تمہارا اونٹ آ گیا، اب تم سے ڈر کر نہیں بھاگے گا۔ تعجب ہے، میں اس کے پیچھے کس قدر بھاگا تھا۔ اس میں تعجب کیسا؟ اس کائنات کی ہر شے اپنی معمولیت کے انجام دہی میں مصروف ہے اور اپنے مقررہ ہدف کی جانب گامزن ہے۔ یعنی یہ اونٹ کسی خاص ہدف کے تحت مجھے یہاں لایا ہے۔ کارواں والے میرے منتظر ہیں۔ خدا نگہدار۔ ان کنانی بزرگوار سے کہنا اپنے دل کو شاخ بریدہ کی بجائے یاد خدا سے معمور کریں اور صبر اختیار کریں اور دعا کریں کہ اسے جلد دوبارہ پا سکیں۔ خدا نگہدار۔
बेनारोस, बेनारोस उठो, उठो बेनारोस, उठो। ख्वाब देख रहे थे? हाँ, अजीब ख्वाब था। तुम क्यों जाग रहे हो? मैं भी ख्वाब ही देख रहा था। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर जिंदान से बाहर होते तो मोहब्बत के जादूगरों और मुअब्बिरों से पूछने चले जाते, लेकिन पता नहीं यहां किसी को ताबीर आती है भी या नहीं। गुजार सिर्फ? हाँ, फिलहाल तो काफी रात हो चुकी है। कल सुबह अगर युजार सिर्फ कल मादने संग चला गया तो? जिंदान के सफाई सुथराई के हवाले से केदामुन ने खुश होकर कल तातिल का ऐलान किया। मैं तो सोने लगा हूं। तुम्हारे ऐलान रिसालत का वक्त आन पहुंचा है। आज से बहुक्म परवरदिगार इन कैदियों और अहले मिस्र की यकता परस्ती की जानिब तबलीग व हिदायत का फरीजा तुम्हें सौंपा गया है। बेशक इस राह में खुदावंद तुम्हारा हामी और मददगार होगा। खुदा ने तुम्हें मुंतखब किया है और तुम्हें ताबीर ख्वाब का कसीर इल्म अता किया है। वो तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को इत्माम करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे अजदाद इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत करके उन्हें इमामत विलायत के दर्जे पर फाइज किया था। वो मैंने और बिनारूस ने कल रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूं। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशे अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फरमा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फरमा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है। हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। खूब। पर आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी पुराज नानो गजा की मेरे सर पर है और परिंदे नीचे आकर उसमें से नान और गजा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। अगर मेरी बताई हुई ताबीर आपके हक में न हुई तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो कह दें वो हम कबूल कर लें?
مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ میری بات کی حقانیت میں تردد کا شکار ہیں اور آپ حق بجانب ہیں. محض آپ کے اطمینان کے لیے کہ میں تعبیر و تعبیر خواب سے واقف ہوں اور جو کچھ میں کہوں گا وہ بلا شبہ تحقق پائے گا، اور آپ کی یقین دہانی کے لیے پہلے میں آپ کو واضح نشانی بتاؤں گا، پھر آپ کے لیے تعبیر خواب بیان کروں گا. مثلاً کیسی نشانی؟ مثلاً کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آج کھانے میں ہمارے لیے کیا لائیں گے؟ سنو یوزارسیف، کیا تم جادو کا علم جانتے ہو؟ خدا نہ کرے کہ میں نے سحر و جادو کے ذریعے علم تعویل سیکھا ہو. میری روح تصدیق شدہ ہے تائیدات آسمانی سے اور الہام شدہ ہے الہامات ربانی سے. یہ ان علوم میں سے ایک علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائے ہیں. خدا سے تمہاری مراد آمون خدائے بزرگ مصر تو نہیں ہے نا؟ کیا ایک بے جان پتھر کو بھی غیب اور تعبیر و تعویل خواب کا علم ہو سکتا ہے؟ میں نے کفر پرستوں سے دوری اختیار کی، اور جو قوم خداوند یکتا پر ایمان نہ رکھتی ہو اور روز قیامت کی منکر ہو، میں ان کے اطاعت و پیروی نہیں کرتا. آج کھانے میں بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور چند خورمے ہیں. یوزارسیف، یہ زندان ہے، مہمان سرا نہیں. قیدیوں کو ایسے کھانے خواب میں بھی میسر نہیں ہوتے. ایسے کھانے امیر اپنے محلوں میں شراب کے ساتھ تناول فرماتے ہیں، زاویرہ کے قیدی نہیں. جو کھانے تم نے بتائے کیا واقعی وہ لائیں گے؟ صف میں کھڑے ہو جاؤ. آج کھانے میں کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو یقین نہیں کرو گے. بھنی ہوئی مچھلی، نانے گندم اور کھجوریں. تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ کھانا تو ابھی ابھی لایا گیا ہے. جیسا کہ یوزارسیف نے کہا، کھانے میں مچھلی ہے. قید کھانا اور ایسا کھانا تعجب ہے. یہ کھانا بانو زلیخا کی سفارش پر بھجوایا گیا ہے. زلیخا نے بھجوایا ہے. تو یوں کہو نا، یہ زلیخا کی کرم نوازی ہے. میں بھی کہوں کہ زندان ڈاور میں ایسے کھانوں کا کیا کام؟ بانو زلیخا نے قیدیوں کی حالت اضطرار کی پیش نظر ترس کھا کر ان کی دلجوئی کی خاطر بھجوایا. تمام قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی خاطر یا ایک قیدی کی خاطر؟ اب ہمیں یوزارسیف کے تعبیر خواب کے علم میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا. بے شک جو تم کہو گے وہی ہوگا. یوزارسیف، تم تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانب پروردگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے. میں اس خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں، دین ابراہیم و اسحاق و یعقوب. تم ابراہیم کی نسل سے ہو؟ وہی جو خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداؤں کے خلاف قیام کیا.
وہی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف تمام زندگی برسر پیکار رہے. ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کرتے آ رہے ہیں اور ان بتوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں. اب ان کی پرستش میں کیا برائی ہے؟ وہ مجسمے جو موم کی طرح سنگ تراش کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں اور سنگ تراش جنہیں توڑنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں، یا وہ خدا جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا جبکہ خود سنگ اور سنگ تراش اس کی قدرت کے آگے مغلوب ہیں؟ یقیناً ایسا خدا لائق پرستش اور لائق محبت ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہے کہ کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے اور اس عظیم قدرت کا مالک ہے؟ اس بات سے جان لیں کہ مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور تعویل خواب اور غیب کا علم مجھے ودیت کیا ہے. کیا میں نے آپ کے آج کے رزق سے آپ کو باخبر نہیں کیا تھا؟ تو کیا محض اس ایک پیشن گوئی کی بنا پر ہم تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگے؟ میں نے آپ سے کہا کہ میرا علم از جانب پروردگار عالم ہے، نہ کہ از جانب خود. میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بتائی. میں اپنے اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد خدا یکتا کا بھیجا ہوا ایک پیامبر ہوں. اور آپ لوگوں کو اپنے جد ابراہیم کے دین کی پیروی اور خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں. خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے. کیا واقعی تم ایک پیغمبر خدا ہو؟ میں سلسلہ انبیاء الہی کی ایک کڑی ہوں جنہیں ہدایت بشری کے لیے منتخب کیا گیا. مجھ سے پہلے آدم و نوح و ابراہیم و اسحاق و یعقوب تھے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ رسالت جاری رہے گا. اور نسل ابراہیمی سے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی بنام احمد خاتم النبیین ہوں گے. ایک پیغمبر اور زندان میں؟ زندان ملکیت خدا میں پرستاد خدا اور آپ سب بندگان خدا ہیں، لہذا زندان ہو یا بیرون زندان اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خواب کی تعبیر کا کیا ہوا؟ میں آپ کے مسئلے کو بھولا نہیں، خاطر جمع رکھیں. لیکن آپ کے خواب کی تعویل آپ کے ایمان سے مشروط ہے، اس خدا پر ایمان جس نے مجھے علم تعویل خواب سکھایا. ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال ہم آپ کے خدا کو تو نہیں پہچانتے نا. جن خداؤں کی پرستش آپ لوگ اب تک کرتے رہے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام خدا کمزور و ناتواں اور بے جان پتھر ہیں؟ آیا جانتے ہیں کہ ان بے جان پتھر کے مجسموں کی پرستش کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میرا معبود خالق کل مخلوقات اور موجب کل موجودات ہے، بے مثل و بلا شریک مالک. ہاں تو آپ پیس بینا روس، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے خدا کے حقانیت کا مشاہدہ آج ہم نے اس کے پیغمبر کی وساطت سے کیا ہے. میں ایمان لاتا ہوں. اور آپ پیس تم بولو. سچ پوچھے تو جب یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی تمام عمر ایک کمزور ناتواں وجود کی پرستش کرتا رہا تو افسوس ہوتا رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا خدا ہمارے خداؤں سے بدرجہ بہتر ہے. میں بھی بیناروس کی طرح ایمان لاتا ہوں. گو کہ آپ کا خدا دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہمارے ان خداؤں سے کہیں بہتر ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری حالت زار پر توجہ نہیں دیتے. اگر آمون اور تبس کے دیگر خداؤں سے کوئی اچھائی دیکھی ہوتی تو یقیناً تردید کرتا، لیکن اگر آپ کا خدا آپ کی طرح مہربان ہے
تو میں آپ کی طرح اسے بھی پسند کرتا ہوں۔ میں اس خدا پر جس نے اپنے پیغمبروں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ایمان لاتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں آج کے بعد ایسے خدا کی پرستش کروں گا جو میرا خالق ہے، نہ کہ مخلوق۔ میں بھی آج سے خدا یکتا کی پرستش کروں گا۔ میں بھی اب ان بے جان پتھر کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب آپ سب میرے ساتھ دہرائیں۔ شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے۔ شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے۔ ہم ان بے جان پتھر کے خداؤں سے، اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور خداوند یکتا پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے عالی جناب؟ مثلاً کیسی کارروائی؟ وہ تمام قیدیوں کو یکتا پرستی کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کے آئین کا کیا ہوگا؟ زیادہ سخت مت لو، یوزارسیف زندان کے لیے آرام و سکون کا موجب ہے، اور ہم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، جس بھی آئین پر چاہیں رہیں۔ جناب یوزارسیف، ہم ایمان لائے ہیں، اب ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ پہلے مجھے قول دیجئے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر کو قبول کریں گے، خواہ وہ آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ جاؤ مرتبہ حاصل کر لو گے۔ البتہ تم آپوپیس 3 دن بعد تختہ ادار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے، اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، جھوٹ کہا تھا۔ ہاں، جھوٹ۔ جب میں نے دیکھا کہ بیناروس نے خواب دیکھا تھا تو میں نے سوچا خود سے ایک فرضی خواب گھڑ لوں۔ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ دھوکہ کھا گئی یوزارسیف، تمہارے جھوٹے دعووں کی پول کھل گئی۔ جھوٹا پیغمبر، اس نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، تم نے ایک اندیکھے خواب کی تعبیر دے دی۔ اے کاش تمہارا کہا درست ہوتا، مگر سدحیف جو کچھ میں کہہ چکا وہ مقدر بن چکا، اور بلا شبہ یہ ہو کر رہے گا۔ میں بھی چند لمحوں پہلے تک تمہاری طرح گمان کر رہا تھا۔ میرے خواب کی تعبیر بری ہے، کافی مایوس تھا۔ جبکہ میں اس خوش فہمی میں تھا کہ آخر پرندوں کو کھانا دینے سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یوزارسیف صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ سچ ہے، کاہنان معبد آمون نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میری کوئی مدد نہ کی۔ میں نے کیا کیا؟
आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार बाकी सजा मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिनान माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर इज़हार सिर्फ दुरुस्त हुई तो? जनाब जनाब आली, हम जितना ज्यादा अखमाहू और पादियामून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्लह कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इक़दाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि अखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियामून को सामने लाया जाए। वो आप पीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और अखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें अखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है
ایک خوشخبری بھی دیتا ہوں، قبل از مرگ تمہارا ایمان لانا ایک عظیم سعادت و نعمت ہے۔ تم دنیا کو ترک کرو گے، لیکن اس حالت میں کہ اپنے پروردگار کے جوار رحمت میں سکون ابدی کے مستحق قرار پاؤ گے۔ لیکن جس کسی کو بھی مصر میں مسلوب کرتے ہیں اسے ہنوت نہیں کرتے اور غرب شہر اموات نہیں بھیجتے۔ ایسی صورت میں تو میں کبھی بھی سکون ابدی نہیں پا سکوں گا اور ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاؤں گا۔ کس نے کہا کہ آرام و سکون غرب میں ہے؟ ایک موحد کو بت پرستوں کی طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ تمہارا خدا تمام کائنات کا مالک ہے اور جہان فانی و باقی کے تمام امور اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ جس جگہ بھی موت سے تمہارا واسطہ پڑے گا، میں تمہیں پروردگار یکتا کے جوار رحمت میں بہشت جاوداں اور ابدی زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ میں جتنا بنا روز کے لیے فکر مند ہوں اتنا تمہارے لیے نہیں۔ کیوں؟ آپ میرے لیے فکر مند کیوں ہیں؟ کیا میری جان کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ نہیں، تمہاری روح کو خطرہ لاحق ہے۔ آپوپیس اور تم خداوند پر ایمان لانے کی بدولت گزشتہ تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہو، لیکن تم چونکہ ابھی اس دنیا میں رہو گے، اس لیے میں فکر مند ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ اور وقت مرگ گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے کوچ کر جاؤ۔ لیکن آپوپیس اسی طرح پاک و پاکیزہ اور با ایمان اپنے خالق و پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ میری حالت روز پر روز دگرگوں اور میرا درد شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ سب مجھے خوش و خرم سمجھتے ہیں، لیکن کوئی میرے دل پر درد کی حالت سے باخبر نہیں۔ کسی کو میرے اندر کی گھٹی ہوئی چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ کیا کروں کاری ماما؟ کوئی تدبیر سوچیے، کچھ تو کیجیے۔ آہستہ مانو، کیا سب کو سنانا چاہتی ہے؟ میں جسمانی ایذا دینے کے حق میں ہوں۔ یوزار شریف کو مطیع کرنے کا واحد طریقہ صرف جسمانی اذیت دینا ہے۔ بس آپ کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ میں نے یوزار شریف کی پرورش کی ہے، کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آزادی کے وعدے وعید کے ذریعے ہم اسے اطاعت پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ بے سود ہوگا، لیکن آپ کی خوشنودی کی خاطر میں ہر خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہم آج ہی زندان زاویرہ جائیں گے۔